السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے سبجیکٹ کا یہ تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے حدیث کی جو ضروری معلومات ایک مسلمان کو ہونی چاہیے اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھیں۔ پچھلا جو درس جو تھا دوسرا درس جو تھا اس میں حدیث کا جو آپ کے پاس سلیبس ہے اس میں سے پہلی حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کی مختصراً تشریح آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب آئیے حدیث کے جو منہج ہے، جو سلیبس ہے، اس کی جو دوسری جو حدیث ہے، حدیث نمبر 2، آج کے اس درس میں اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں اور جو کچھ اس کے اندر فوائد ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ حدیث دیکھیے، اس کے اندر آپ کو عنوان ہے ایمان والوں کے درمیان تعاون اور مدد، یعنی ایمان والے باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے کس طرح مددگار ہونا چاہیے اور کس طرح ان کے اندر اخوت اور اتفاق اور اتحاد کس حد تک ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ثم، اور پھر شبک بین اصابعہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان پیوست کر کے آپ نے لوگوں کو دکھایا، یعنی پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان میں پیوست کر لیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ متفق علیہ کا مطلب وہ حدیث جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ وہ حدیث صحیح ہے، تو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں، یعنی اپنی صحیح البخاری میں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا۔ اب سب سے پہلے آئیے ہم جو ہے حدیث کے جو راوی ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ تو حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے اور ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس بن مسلم الاشعری رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اس اعتبار سے کہ یہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، اسلام قبول کیا انہوں نے مکی دور ہی میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد وہ یمن چلے گئے، اپنے قبیلے کے اندر دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے 50 یا اس سے کچھ زائد اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر وہ نکلے یمن سے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ مکے کے حالات نامناسب ہیں تو یہ حبشہ پہنچ گئے۔ تو ان کی پہلی ہجرت جو ہے حبشہ کی تھی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جب حبشے کے لوگ مدینے کو ہجرت کرنے کے تیار ہوئے اور جعفر طیار جو رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، ان کے سرکردگی میں یا ان کی کمانڈر شپ میں جب یہ لوگ حبشہ سے، یعنی حبشہ جو ہے، جو پرانا جو حبشہ ہے اس وقت کا ایتھوپیا ہے، وہ اس وقت کا حبشہ تھا۔ تو وہاں سے وہاں کا جو بادشاہ جو تھا وہ بڑا نیک بادشاہ تھا، بلکہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، جو اصحمہ نجاشی کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وہاں سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے آپ نے لکھ بھیجا تھا۔ تو
2 کشتیوں میں سوار کروا کے اس نے وہاں کے مسلمانوں کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ تو اب یہ لوگ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس ہو رہے تھے، تو کافی اپنے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے اور آپ سے مسلسل تعلیم حاصل کرتے رہے، اور کافی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان میں یہ اسلامی احکام یا فقہی احکام کے لیے یہ مشہور ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ان سے علم سیکھنے کے لیے آئے اور انہوں نے ان سے علم سیکھا۔ اور قرأت کے اعتبار سے، تلاوت قرآن کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا کیا تھا تلاوت کا، کیا اس حسن سے تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے لیے حسن عطا کیا ہے، خوبصورتی عطا کی ہے کہ بڑے ہی اچھے انداز سے تم تلاوت کرتے ہو۔ اور اس کی شہادت ان کے شاگرد اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے بصرہ اور کوفہ میں، ان لوگوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ تو کافی بہترین اور کافی اچھے انداز سے ان کی تلاوت ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ داؤد علیہ السلام کی تلاوت سے دی۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے اللہ کے کلام کو، یعنی زبور کو، جو زبور ان کو دیا گیا تھا اس کی جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کی تلاوت کے ساتھ اتنی بہترین تلاوت ہوتی تھی کہ جمادات اور نباتات اور حیوانات یہ بھی جو ان کے ساتھ اس تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، ان کی تلاوت کو اتنے اچھے انداز سے سنتے تھے جس کا ذکر قرآن کے اندر ذکر کیا گیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد کے غزووں میں شریک ہوئے، غزوہ حنین اور پھر اس کے بعد جو بھی جتنے غزوے باقی رہے اس کے اندر یہ شریک رہے رسول اللہ کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بصرہ کے گورنر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود بھی جو ہے وہ معاذ بن جبل کے ساتھ یمن کے گورنر کے طور پر یا یمن کے حاکم کے طور پر ان کو بھیجا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بصرہ کے گورنر رہے، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کوفہ کے گورنر رہے، اور علی رضی اللہ عنہ بھی ان کو جب ان کے ساتھ مسئلہ بنا جنگ صفین وغیرہ، تو اس کے بعد ان کو علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے یہ نائب بنا کر، حکم بنا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف بھیجا تھا۔ تو کافی مرتبے والے یہ صحابی ہیں، اور اسی طرح وہ کوفے کے اندر ہی رہے یہاں تک کہ 42 ہجری میں یا 44 ہجری میں کوفی ہی میں ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو یہاں پر روایت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ کوفے 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، یہ یہاں پر ذکر کیا گیا، جبکہ مورخین کے درمیان میں کافی لمبا چوڑا اختلاف ہے کہ کس سن میں ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے 42، کسی نے 44، کسی نے 46، کسی نے 50، کسی نے 52، اس طرح مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن زیادہ راجح قول جو ذکر کیا گیا ہے وہ جو ہے 44 ہجری 44 ہجری ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اب حدیث کی طرف ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن، مومن کے لیے کل بنیاد کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، اور بعض لوگوں نے دیوار کی طرح ہے، اس کا ترجمہ بھی بعض لوگوں نے کیا، جیسے یہاں پر اس کا ترجمہ دیوار کی طرح ہے، جبکہ اصل جو بنیان جو ہے
وہ بنیاد کو کہتے ہیں، کسی بھی عمارت کی بنیاد کو، کیونکہ بنیاد اگر مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ بنیاد اگر جو ہے ڈھیلی ہو، بنیاد کے اندر کمزوری ہو تو پھر عمارت کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتی، وہ عمارت بہت جلد ہی وہ گر جاتی ہے۔ تو یہاں پر اصل جو ترجمہ ہونا چاہیے وہ ہے بنیاد کی طرح یا عمارت کی طرح ہے۔ دیوار کی طرح بھی اگر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل مقصود وہاں پر مضبوطی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوطی عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبک بین اصابع، اپنے ہاتھوں کی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر آپ نے تشبیک کر دی، یعنی پیوست کر دی، یعنی مضبوطی کو ظاہر کرنے کے لیے یا مضبوطی کے سمبل کے اظہار کے لیے کہ آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر پیوست کر دیا، ملا دیا، گھسا دیا، تاکہ یہ جو ہے بتایا جائے کہ ان دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر مضبوطی سے جب جڑ جاتی ہیں تو یہ اتفاق اور اتحاد کی ایک مثال ہوتی ہے۔ تو اس مثال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ظاہر کیا، اور یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات بات کو واضح کرنے کے لیے مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھاتے تھے اور سمبلز کے ذریعے سے آپ بتایا کرتے تھے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ان امۃ امیہ، کہ ہم جو ہے پڑھی لکھی قوم نہیں ہے، اکثر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی جو ہے بڑے اونچے تعلیم یافتہ لوگ یہ لوگ نہیں تھے۔ تو اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول تھا کہ آپ ان صحابہ کو جب تعلیم دیتے تھے تو بالکل آسان الفاظ اختیار کرتے تھے، آسان اسلوب میں، آسان الفاظ میں، آسان طریقے سے، کبھی مثالوں کے ذریعے سے واضح کرتے تھے، کبھی جو ہے آپ اشاروں کے ذریعے سے بات کو سمجھاتے تھے۔ اور یہاں پر بھی اور اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینے کے سلسلے میں آپ نے وضاحت کی کہ نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہم مہینے کی گنتی کرتے ہیں، تو آپ نے 10 انگلیوں کو 3 مرتبہ واضح کیا، 3 مرتبہ اشارہ کیا، 10 انگلیاں یعنی 30، اور پھر فرمایا او ہاکذا وہاکذا وہاکذا، پھر آپ نے پھر فرمایا کہ یا پھر اس طرح ہم مہینے کی گنتی شمار کرتے ہیں، 2 ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ نے کھلا رکھا 2 مرتبہ، یعنی 10 اور 10 20 ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں کو جو اشارہ کیا تو ایک ہاتھ کی ایک انگلی آپ نے موڑ لی، یعنی 9 کا اشارہ کیا۔ تو آپ نے بتایا کہ ہم مہینے کی گنتی کرتے ہیں اس طرح 30 یا پھر 29، 30 یا 29۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 30 اور 29 کو بتانے کے لیے بھی آپ نے انگلیوں کے ذریعے سے آپ نے اشارہ کر کے یا گنتی کو کروا کے آپ نے امت کو یعنی اس وقت لوگوں کو بتلایا۔ تو اسی طرح یہاں بھی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسے مضبوط، کس اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو قوت اور سہارا اور سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے اظہار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے آپ نے اس کی مضبوطی کا اظہار کیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن سے کس طرح ہونا چاہیے، وہ مقصود وہ چیز کس طرح لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے، اس کو واضح کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی مثال اپنے بھائی کی مدد اور نصرت کرنے میں دیوار اور بنیاد سے اور عمارت سے تشبیہ دی ہے،
کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے متصل ہوتی ہے اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی عطا کرتی ہے، اور عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط اور سپورٹ کرتا ہے، اور کوئی بھی عمارت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، ایک دوسرے کو قوت اور مضبوطی عطا نہ کریں۔ اگر ایسی مضبوطی نہ ہو عمارت کے اندر تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دیواریں گر جاتی ہیں، وہ بنیاد جو ہے ڈھہ جاتی ہے اور پوری عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑتی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مومن بھی اسی طرح اس بنیاد کی طرح ہے، اس عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو قوت بخشے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ تو چاہے وہ معاملہ دنیا کا ہو، چاہے وہ معاملہ دین کا ہو، چاہے وہ معاملہ جو ہے امت کے فائدے کا ہو، یا چاہے وہ معاملہ کسی کے انفرادی زندگی سے متعلق ہو، جو چیز بھی جہاں پر ایک مومن محتاج بن جائے کسی معاملے کے اندر، چاہے وہ اس کی تجارت کا مسئلہ ہو، چاہے اس کا کوئی مالی مسئلہ ہو، چاہے اس کا کوئی خاندانی مسئلہ ہو، جہاں کہیں بھی وہ کسی اور مومن کا حاجت مند بن جائے، ضرورت مند بن جائے، تو دوسرے مومن کے لیے اس بات کی جہاں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے، اس کی مدد سے پیچھا نہ چھوڑے۔ جہاں جو ہے کہ مثال کے طور پر جہاں کسی ایک مومن پر حملہ ہو جائے اور دوسرے جو مومنین وہاں پر اس وقت وہاں پر ہوں، جو سے مسلمان وہاں پر ہوں اور ان کی مدد کرنے کے قابل ہوں، تو ان کو پر لازم ہے کہ اس کو بغیر مددگار نہ چھوڑیں، اس کی مدد کریں۔ تو اسی طرح مالی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک مسلمان اس کو نماز صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، اب دوسرا ایک مسلمان اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ غلط سلط نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ تعلیم دے۔ اسی طرح عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر عقیدے کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، شرکیات داخل ہیں، بہت ساری بدعتیں داخل ہیں، اور ہمارے اسلام کے نام پر جو لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے عقیدے کے مسائل کے اندر شرک والا مسئلہ داخل ہوا ہے۔ غیروں سے بہت ساری چیزیں بطور عقیدہ انہوں نے لے لی ہیں، ان کے عقیدے خود اپنائے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے بہت سارے اعمال خود جو ہے مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے اعمال موجود ہیں۔ اب جس آدمی کو اس کا پتہ ہو کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں ہمارے پاس میں، یا ہمارے خاندان میں، یا میرے دوست کے پاس، یا میرے آفس کلیگ کے پاس اس طرح کا عقیدہ ہے، تو اب اس پر لازم ہے، اس بندے پر جس کے پاس علم ہے، وہ اپنے صحیح علم کے ذریعے سے، صحیح علم کے روشنی میں، دلیل کے روشنی میں ان لوگوں کو سمجھائے، ان لوگوں کو بتلائے، تاکہ ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے، ان کے اعمال بھی صحیح ہو جائیں۔ تو اسی طرح ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان یا کوئی مومن محتاج ہو کسی بات کا، حاجت مند ہو کسی بات کا، جو صحیح چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، یا ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے اس کے پاس اتنے مینس نہیں ہے جو ہونا چاہیے ایک نارمل لائف کے لیے۔ اب دوسرا مسلمان جو چاہے اس کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، اگر اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو اس کی مدد کر سکتا ہے، تو پھر مدد کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے اس مسلمان کا بھلا ہو، اور وہ بھی جو ہے آپ کی طرح دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے قرآن کے اندر، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تقوی اور نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ مددگار کہاں نہیں بننا ہے؟ جہاں پر گناہ کی بات ہو، جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے سرکشی کی بات ہو، ظلم کی بات ہو، کسی کا حق مارنا، کسی کے حق چھیننے کا مسئلہ ہو، وہاں پر تعاون نہیں ہوگا۔ خیانت کا مسئلہ ہے، دھوکے کا مسئلہ ہے، جھوٹ کا مسئلہ ہے، کسی کا مال غبن کرنے کا مسئلہ ہے، کسی کے چوری کا مسئلہ ہے، ڈکیتی کا مسئلہ ہے،
جتنی بھی جو چیزیں ہیں جو گناہ والی باتیں ہیں اس کے اندر ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا ہے، لیکن جو نیکی کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کسی عمل کا کام ہے، وہ عمل جس کے ذریعے سے انسان جنت کے راہ پر نکلے، جنت تک پہنچ جائے، ویسے اعمال جہاں پر موجود ہوں کوئی انسان اگر کرنے لگے تو پھر دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس معاملے میں اس کا وہ ساتھ دیں اور نیکی اور تقوی کے کاموں کو پروموٹ کریں اور معاشرے کے اندر بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ جہاں کہیں بھی برائی آتی ہے، برائی انسان دیکھتا ہے، وہ اپنے استطاعت کے مطابق روکے۔ اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کے پاس پاور ہے تو پاور سے روکے، پاور نہیں ہے زبان سے بول سکتا ہے تو زبان سے بول کر روکے، زبان سے بھی نہیں بول سکتا ہے تو کم از کم دل سے اس کو برا جان کر وہاں سے وہ ہٹ جائے، ان کے ساتھ وہ شامل نہ ہو۔ یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ، سب سے ادنا ترین ایمان کا درجہ ہے، اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی انسان نہ کر سکے تو پھر اس کے ایمان پر ہی شک والا اور جو ہے کوسچن مارک یہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں، کیونکہ ایمان کی سب سے آخری علامت یہ ہے کہ جہاں برائی ہو اگر روک نہیں سکتا تو وہ کم از کم اس میں شامل نہ ہو، اس دل سے کراہت کرے اور وہاں سے وہ ہٹ جائے۔ اور اس کے برخلاف جہاں کہیں بھی نیکی کے کام کا جہاں کہیں بھی موقع ہو انسان کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو عام کرنے کی کوشش کرے اور ان چیزوں کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے جس سے معاشرہ بھی بھلا ہو، لوگوں کا بھی بھلا ہو اور اسلام کا بھی بول بالا ہو اور اللہ کے ہاں بھی سرخروئی ہو۔ تو مختصر طور پر یہ حدیث کی یہ شرح ہے، اور جس میں آپ کے نیچے حدیث کے فوائد لکھے گئے ہیں، جس میں پہلی بات یہ بیان کی گئی، بنیاد کی مثال پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کے مفہوم کو ذہنوں میں بہت قریب کر دیا۔ آپ نے زبانی طور پر بنیاد کی مثال بھی پیش کی اور عملی طور پر آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے اب وہ اس کا عملی طور پر اس کا اظہار بھی کیا کہ کس طرح اس بات کو سمجھا جائے اور کس طرح اتحاد و اتفاق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ رکھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ایک مومن کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے جسم کا تعلق ہے، جسم کے اعضاء کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، کہ جہاں جسم کے اندر کوئی تکلیف آ جائے تو پورا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر ہاتھ میں یا پیر میں چوٹ لگ جائے، کٹ جائے، یا گہرا زخم آ جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر درد آ جاتا ہے اور انسان اس درد سے سو نہیں سکتا ہے، اس کی رت جگائی ہوتی ہے اور پورا بدن شکایت کرتا ہے، جبکہ زخم لگا ہے کسی ایک جگہ، پیر میں یا ہاتھ میں کسی ایک عضو پر زخم لگا ہے، لیکن اس زخم کا اثر، اس زخم کی تاثیر پورے جسم میں پھیلتی ہے، پورا جسم کراہ اٹھتا ہے۔ لگا تو زخم ہاتھ کو، انگلی کو، لیکن کراہتا ہے اس کا منہ، کراہتی ہے اس کی زبان، سسکاری نکلتی ہے اس کے منہ سے، تو پورا جسم اس زخم سے متاثر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو دے کر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مسلمانوں کے اندر جہاں کہیں بھی کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف دوسرا مسلمان محسوس کرے، وہ تکلیف دوسرے مسلمان اپنے اندرون سے اس کا احساس کرے تاکہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ سکے اور اس کی تکلیف دور ہو۔ تو آج مسلمانوں کے حالات اگر آپ دیکھیں تو مسلمان قوم کی قوم جو ہے ختم ہو رہی ہے، ملک کا ملک تہس نہس کیا جا رہا ہے، کئی ملکوں کے اندر جو ہے مسائل ہیں، مسلمان لوٹے جا رہے ہیں، پٹے جا رہے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان جہاں پر خوشحالی ہے، جہاں پر یہ مسائل نہیں ہیں، امن کے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں